جہاں الحمدللہ ابھی تقریباً 250 مقرر طلباء اور طالبات سے تعلیم ہے، اسی جامعہ سے ہم نے الحمدللہ پڑھا اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے سماج سنانے کی سعادت بھی حاصل کی۔ اور اسی طریقے سے جامعہ علیہ النظام یہی زیر انتظام یہ مسجد سمجھی ہے کہ جہاں سے ہم آج حضرات کے سامنے موجود ہیں کہ آج آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت، اسی طریقے سے بچوں کو تعلیم دینا، آپ کی مسجد کے اندر الحمدللہ بچوں کو صبح و شام ان کو قرآن کی تعلیم کے لیے ہمارے ساتھ آپ حضرات کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ ان مدارس کی برکت سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ گھر کے اندر قرآن کے حافظ ہمیں ڈھونڈتے ہیں، تو میں آخر کے اندر اپنے معزز مہمان حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ صالح قدیم جامعہ علیہ النظام سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی انسان سے ہمیں نوازیں اور دعائیں کلمات کہیں اور دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آخری اشرا مبارک مہینے کا رمضان ہے اور یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ لوگ دن بھر مختلف شعبوں میں محنت کرنے والے لوگ ہیں، نیند بھی ظاہر ہے کہ بندے کی ضرورت ہے، تو زیادہ وقت نہیں لیں گے، صرف دعا کے لیے ہم لوگ یہاں پہ جمع ہیں، لیکن اللہ نے مہمان بھیج دیے تو پھر کچھ وقت زیادہ ہو گیا، تو میں تو انشاءاللہ صرف دعائی کرواؤں گا، چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، توجہ سے سن لیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی محبت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے انتہائی معزز سامعین کرام، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، جوانوں، اللہ رب العزت کا بہت بہت ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مبارک گھڑیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید ہمیں نماز تراویح میں سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دور میں، ان حالات میں، سوائے رب کی توفیق کے ایسا ممکن نہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے اللہ کے بندے بڑا بڑا کام کر گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ اور الحمدللہ آپ کے سامنے حافظ صاحب نے انتہائی اطمینان سے قرآن مجید یقیناً سنایا ہے، اس لیے کہ درمیان میں بھی میری حاضری ہوئی اور میں نے یہاں کچھ تراویح ادا کی۔ آج بھی آخری تراویحوں میں میں ادھر پہنچ گیا۔ انتہائی خوبصورت
انداز میں اور بہترین طریقے سے ہمارے ہاں ہمارے دینی شعبوں میں تجوید کا ایک جملہ بولا جاتا ہے، تجوید کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھنا۔ ایسے لوگ دھرتی پہ بہت کم ملتے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہوں۔ کہنے کے تو ایک جملہ ہے تجوید کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنا، لیکن ان لاکھوں حروف کو بالکل یعنی کہ اب فوراً آپ نے ایک لفظ ادا کیا ہے، اس کے بعد اسی قسم کا کوئی اور لفظ آ گیا، پھر اور لفظ آ گیا، اتنی جلدی جلدی اپنی زبان کے ادا کو وہاں لگانا جہاں جہاں سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت لمبی چوڑی محنت ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ یہ بچہ اتنا بہترین قرآن پاک سن رہا تھا، بلکہ میں نے اس کو کہا بھائی بڑی لمبی لمبی آواز میں پڑھتا ہے تو لوگ تھک نہیں جاتے، تو انہوں نے کہا جی میرے نوازی تو بڑے خوش ہیں اس بات سے کہ میں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں اور خوب مقصد کا خیال کر کے پڑھتا ہوں، تو اس سے میرے نوازی بڑے خوش ہیں۔ اور ہر حافظ کو ایسے ہی سنانا چاہیے۔ اگر نوازی یہ بھی کہیں کہ بھائی جلدی جلدی پڑھ تو یہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، خدا کا پیغام آیا، حضور علیہ السلام اس غرض سے کہ کوئی بھول چوک نہ ہو جائے جلدی جلدی خدا کی اس وحی کو پڑھنے لگے اور یاد کرنے لگے تاکہ یہ ذہن میں بیٹھ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل امین کو بھیج دیا اور اپنے نبی کو یہ فرما دیا میرے نبی جی، میرے پیارا جی، لہذا آپ اتنا جلدی جلدی قرآن کو نہ پڑھے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھے، اس قرآن کو آپ کے سینے میں ہم جما دیں گے۔ تو اس لیے قرآن کو جلدی پڑھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، آہستہ پڑھنا خدا کا بھی حکم ہے، نبی علیہ السلام کی بھی یہی تعلیم ہے اور ہمارے بزرگوں کی بھی یہی تعلیم ہے کہ خدا کے قرآن کو سنبھل کے پڑھو، سوچ سمجھ کے پڑھو، تلفظ کے ساتھ پڑھو، منت اور تجوید کے اصولوں کے ساتھ پڑھو۔ اس میں انشاءاللہ ہماری دنیا میں بھی ہمیں مزہ آئے گا اور آخرت میں بے تحاشا ہمارا رب اس بات سے خوش ہوگا۔ یہ وہی قرآن ہے۔ اللہ کی ذات نے دنیا کا نظام بنانے سے ہزاروں سال پہلے چند سورتوں کی تلاوت کی، خود رب کریم نے تلاوت کی، اور وہ تلاوت جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں انہوں نے رب کی مبارک زبان سے رب کے کلام کی جب تلاوت سنی تو وہ کہہ اٹھے کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس قرآن کو پڑھیں گے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، مبارک ہو ان کو جن کی زبانوں سے یہ قرآن کے الفاظ ادا کیے جائیں گے، اور مبارک ہو وہ سینے جن کے اندر یہ قرآن محفوظ ہوگا، مبارک ہو وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے۔ آج آپ کے کانوں نے سنا ہے، فرشتوں نے اس وقت تمہیں مبارک دی ہے، اس وقت تمہیں دعائیں دی ہیں، آج آپ خدا کا قرآن سن بھی رہے ہیں اور آپ کی نسل کے بچے حافظ قرآن سینے میں محفوظ بھی کر رہے ہیں، اور آپ بھی الحمدللہ آپ کے بچے بھی، اور اس بچے نے آپ کے سامنے سنایا اپنی مبارک زبانوں سے اللہ کا کلام پڑھ کے دیکھیں، کتنی خوشی کی بات ہے۔ تو میں تو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ آج کے زمانے میں بھی اگر آپ لوگ صحیح معنوں میں خدا کا قرآن نہ پڑھ سکے تو وہ کون سا زمانہ آئے گا جس میں ہم خدا کا قرآن پڑھ سکیں گے؟ چلو ہر بندہ حافظ نہ بن سکے تو اپنے بچوں کو حافظ بنا لو، اور کم از کم بڑی عمر کے ساتھی بھی زیادہ نہیں تو ایک پاؤ تو ہر مسلمان کو تجوید کے مطابق اللہ کا قرآن آنا فرض ہے، لازمی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ نماز کے لیے تو کم از کم ایک پاؤ میں کوئی یہ 20 کے لگ بھگ صورتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ اور ایک اور عرض کرتا ہوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا ظاہر کی ہے، سورہ یاسین کی جب شان اور عظمت کو دیکھا اور
اس میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے تو حضور نے کیا فرمایا جب اس کے فضائل سامنے آئے کہ میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ یہ سورت میرے ہر امتی کے دل میں ہونی چاہیے. تو ہم اس پہ غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا قرآن تجوید کے مطابق پڑھے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ موجود ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے سینے میں سورہ یاسین محفوظ ہے. اگر اس میں کمزوری ہے تو ابھی تو موت سے پہلے تمام احباب کو متوجہ کیا جاتا ہے خدا کے لیے اپنی آخرت بنانے کے لیے. آخر کوئی تو وجہ ہے کہ خدا نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم نے اس کلام کو نازل کیا ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. کر رہے ہیں, 1450 برس بیت چکے ہیں, آج تک کوئی نیچے والے ٹکڑے کو اوپر نہیں لا سکا. دنیا کے اوپر نے طاقت لگائی ہے, کوشش کی ہے, خراب کرنے کی کوشش کی ہے اور پڑھنے والوں کو مٹانے کی کوشش کی ہے. جہاں پڑھایا جاتا ہے ان اداروں کو دبانے کی کوشش کی ہے. لیکن جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا اعلان کیا ہے, یہ سب چیزوں کی حفاظت بالکل بخود ہو رہی ہے, اللہ کے فضل سے ہو رہی ہے. اب صرف اور صرف ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم کتنے استعمال ہو رہے ہیں. خدا نے تو قرآن کی حفاظت کا اعلان کر دیا اور حفاظت ہو کر رہے گی, لیکن ہم اس بات پہ غور کریں کہ میں کتنا استعمال ہو رہا ہوں اللہ کے قرآن کی حفاظت کے لیے. میرا مال کتنا استعمال ہو رہا ہے اللہ کے قرآن کی حفاظت کے لیے. میرے بچے کتنے اس قرآن مجید کے لیے میں نے وقف کیے ہیں. میں نے یہ بات سوچنی ہے اور اس پہ غور و فکر کرنا ہے. خدا کی یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہوتی ہے جو ہمارے بچے ہوتے ہیں. ہم دنیا کے چھوٹے سے لالچ کی بنیاد پہ اتنی بڑی قرآن کی دولت سے محروم کر دیں. قاری فاروق صاحب ہیں, میرے ماشاءاللہ 7 بیٹے ہیں. صرف چھوٹی عمر کے 2 بچے ابھی حافظ نہیں ہوئے, باقی ماشاءاللہ 5 بچے حافظ ہو چکے ہیں. سب نے جامعہ علیہ مرتضیٰ سے کیا ہے. ایک بیٹی ہے حافظ قرآن ہے. میرے 3 بیٹے ہیں, تینوں حافظ قرآن ہیں. 3 بیٹیاں ہیں, تینوں حافظ قرآن ہیں. جب یہ فضائل پڑھے ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے. جب ہمارے سامنے پیارے نبی کی مبارک زبان سے یہ فضائل قرآن مجید حفظ کر دے گے, جب ہمارے سامنے آئے تو یقین سمجھو اسی وقت فیصلہ کر لیا خدا دینا تیرا کام ہے, قرآن کے لیے وقف کرنا ہمارا کام ہے. الحمدللہ اب اس وقت الحمدللہ ہماری ایک بہت بڑی ٹیم بن چکی ہے. ہمارے خاندان کے لوگوں میں سے جو علماء ہیں, جو قرآن ہیں, ماشاءاللہ تقریباً 8 مراکز ہمارے پاس ہیں. ان مسجدوں سے ان کو وہ مکمل دیکھ رہے ہیں اور ان کے پیچھے سمجھو کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے جو صرف اور صرف ان اداروں کی, ان مساجد کو خاطر کر کے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے تیار ہیں. کوئی قرآن پڑھنا چاہے, کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہے, کوئی تجوید پڑھنا چاہے, کوئی اپنے آپ کو درست کرنا چاہے, تو ہر مسجد میں ہم نے الحمدللہ انتظام کیا ہے اور یہ انتظام بڑھتا چلا جائے گا اگر آپ لوگوں نے اپنا جذبہ اور شوق دکھایا. اور یہ خدا کا قانون ہے. خدا کا قانون یہ ہے کہ جب تم کسی نعمت کی قدر کرو گے اللہ اس نعمت کو بڑھاتے چلے جائیں گے, بڑھاتے چلے جائیں گے. اگر خدا کی نعمت کی ناقدری کی تو وہ نعمت چھن جائے گی. چھننے کی صورتیں بہت ساری ہوتی ہیں. اس لیے میرے دوستو ان علماء, ان قرآن, ائمہ کرام کی قدر کرو, عزت کرو, انشاءاللہ نعمت بڑھ جائے گی. آج تو آپ کو الفاظ کے اعتبار سے قرآن سنایا ہے, جب قدر کرو گے تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آئے گا, اس کی تفسیر بھی آپ کے سامنے آئے گی. آپ کا ہر دینی مسئلہ انہی منبروں محراب سے حل ہو جائے گا. آپ کو کہیں نہیں جانا پڑے گا. تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے, کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو قدر کرو گے انشاءاللہ. تو یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں شعراء کرام نے بہت کچھ پڑھا. میں نے کل بھی یہ حدیث پڑھی تھی, اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں.
جس کے پیچھے بھی چلو گے تم ہدایت میں ہوگے، جس کے پیچھے بھی چلو گے تم ہدایت پر پہنچ جاؤ گے، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، کامیاب راستے پہ چل پڑو گے۔ صحابہ ایسی شان اور عظمت والی ایک اللہ نے مقدس جماعت بنائی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو تاریخ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان سے جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو تاریخ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ انسانوں نے لکھی ہیں، وہ بندوں نے لکھی ہیں، آج بھی کوئی لکھ سکتا ہے، اس سے پہلے بھی لکھنے والے موجود تھے، وہ کچھ بھی اپنی سمجھ کے مطابق لکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ ان تاریخ کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر صحابہ کرام جیسی شخصیتوں پر اور ذات پر اپنی زبان کو کھولتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں اگر اس حرکت سے باز نہ آئے تو ان کی نمازیں، ان کی تلاوت، ان کا ذکر اذکار خدا سب کو جلا کر رکھ دے گا۔ اور صحابہ کرام ایسی ذات ہے ان کی برکت سے آپ کو سب کچھ ملا گیا، سب کچھ صحابہ کی برکت سے ہمیں ملا ہے۔ ایسے لوگوں کی بات کبھی نہیں سنتی جو ہمارے ان بزرگوں کے خلاف کوئی بکواس کرے، آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے میڈیا میں بھی، ویسے بھی لکھے گئے جب ہوتی ہے تو ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے، فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے۔ تم نے صحابہ کی مقدس بات کو خدا کے قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ خدا صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہمارا رب صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہمارا رب کے سامنے ساری باتیں ہیں۔ چلو انسان ہونے کے ناطے کوئی چھوٹی موٹی باتیں کوئی ہو، لیکن خدا نے ان سب باتوں کے باوجود ایک اعلان کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ صحابہ کی وہ جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ مجھے پتا نہیں، میں تہجد پڑھتا ہوں رب راضی ہو جا، میں نمازیں پڑھتا ہوں یا اللہ راضی ہو جا، میں زکاتیں دیتا ہوں اللہ جی راضی ہو جا، میں صدقہ کرتا ہوں اللہ جی راضی ہو جا، ساری رات قرآن پڑھتا ہوں اللہ راضی ہو جا، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ راضی ہوگا بھی یا نہیں، پتہ نہیں کس کھوٹ کی بنیاد پہ ناراض ہو جائے۔ لیکن صحابہ کی مقدس جماعت کا وہ ہے، قرآن نے اعلان کر دیا، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قرآن کے مقابلے میں تاریخ کی کتابوں کو لانے والا بڑا بے وقوف ہوتا ہے۔ یہ قرآن خدا کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ تاریخ میرا جیسا بندہ لکھتا ہے، خدا کے قرآن کے مقابلے میں ہمارا کیا مقابلہ۔ اسی کی میرے دوست، اس لیے خدا سے توبہ نہیں کرنی ہے، کہیں ایسی گفتگو نظر آ جائے تو فوراً بول پڑو خبردار، نبی کے صحابہ کے بارے میں زبان نہیں کھولنی۔ نبی کے اشاروں پہ بچوں کو یتیم کروانے والے دین کے لیے صحابہ ہیں، نبی کے اشارے پہ اپنی عورتوں کو بیوہ کروانے والے صحابہ کرام ہیں، اپنے ٹکڑے کروانے والے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ ہیں۔ ان کی برکت سے تو سب کچھ ملا ہے۔ اس گندگی سے بہت بچنا پڑے گا آپ کو، آج کل بہت زور ہے اس بات میں، اس لیے میں یہ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کی سمجھ میں بیٹھ جائے اور ایسے لوگوں کی باتوں سے آپ کی حفاظت ہو جائے، آپ کے ایمان کی حفاظت ہو جائے، آپ کی ہوئی محنت اعمال صالحہ کی حفاظت ہو جائے اور اپنے اعمال صالحہ کو قبر تک لے جاؤ۔ اور اس لیے میں دوستوں عرض کر رہا ہوں، اگر جتنی بھی عبادت کی ہو، کسی ایک صحابی کے بارے میں ایک ذرہ کے برابر بدگمانی دل میں آ گئی تو بیڑا غرق ہو جائے۔ ہاں، صحابہ سے محبت کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہم نہیں تھے، صحابہ موجود تھے، وہی آیا کرتی تھی، حضور علیہ السلام صحابہ کو سنا دیا کرتے تھے، صحابہ عمل کرتے تھے، ان جواب نے محنت کی ہے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کو قربان کر کے آج الحمدللہ پورا دین ہمارے پاس صحیح معنوں میں موجود ہے۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں ڈگمگانے کی ضرورت نہیں۔ ہم کیوں ڈگمگائیں؟ ہماری ہر بات کے پیچھے الحمدللہ
کی تصدیق موجود ہے. اگر آپ یوں کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھیں، آپ کو یہ بات ملے گی کہ یہ اللہ اکبر اللہ کے نبی سے نبی کے صحابہ نے سنی ہے اور فلاں نے سنی ہے. وہ بات آج تک ہم تک پہنچا دی ہے. اب اس سے آگے جناب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم نہیں پڑھتے. حضور کے صحابہ نے حضور علیہ السلام سے براہ راست یہ چیز سیکھی، حضور کو دیکھا، حضور کو سنا، انہوں نے نوٹ کر کے ہم تک پہنچا دی. آج ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، 1450 برس نہیں چکے. دین کا کوئی ایک مسئلہ، بھائی توجہ سے، دین کا ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو روایت کرنے والے صحابہ نہ ہوں اور کہیں سے پہنچا ہو. کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے. ٹوٹل بات ایک چھوٹا مسئلہ، ایک بڑا مسئلہ، ایک بات کو حضور کی پوری زندگی کو بالکل اس کا نقشہ کھینچ کر پوری ذمہ داری سے صحابہ اکرام نے ہم تک پہنچا دیا. تو صحابہ سے محبت ہونی چاہیے. کسی کے دل میں کوئی گڑبڑ ہو تو وہ توبہ کرے. اگر توبہ نہیں کرے گا تو مرنے کے بعد دیکھنا بنتا ہے کیا. جب صحابہ اکرام کے خلاف اس وقت کے لوگوں نے بکواس کی، خدا خود بولا ہے اور قرآن بھرا ہوا ہے، خدا نے خود ان کا جواب دیا ہے. جب خدا دفاع کرتا ہے صحابہ اکرام کا، کسی بولنے والے کو بولنے نہیں دیتا ہے، تو ہم بھی اسی راستے پہ ہیں. ہم صحابہ کا دفاع کرنے والے ہیں. انشاءاللہ صحابہ کا دفاع بھی ہمارے ذمہ، حضور کی ختم نبوت کا دفاع بھی ہمارے ذمہ، اور دین کی اشاعت بھی ہمارے ذمہ. قرآن کو باقی رکھنا بھی یہ بھی سمجھو کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں. اللہ تعالیٰ نے تو حفاظت کرنی ہے. مفتی صاحب سے میں بات پوچھنے لگا، میں نے کہا یہ حالات بڑے خراب آ رہے ہیں، مدارس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے. اللہ کا قرآن اس طرح ضائع ہو سکتا ہے، شاید اس کمزور پڑ سکتا ہے. تو پھر یہ حکومت کہتے ہیں یہ اصل بات یہ ہے، آپ ان باتوں پہ غور کریں. ایسی بات نہیں ہے، مسلمان اتنے گئے گزرے نہیں ہیں. دیکھو یہ حکومت کا کام بنتا تھا، وہ ان باتوں کا انتظام کرتی، لیکن حکومت نے ہماری سب ضرورتوں کا انتظام کیا ہے. پولیس کا انتظام کیا ہے، فوج کا انتظام کیا ہے، اور ہمارے محکموں کا انتظام کیا ہے. یہ سب بھی تو چلتے سی چل رہے ہیں، یہ سب بھی تو شکل مختلف ہے، لیکن ہم اور آپ بھی دے رہے تو وہ نظام سارا چل رہا ہے. کیا مسلمان اتنے ختم ہو چکے ہیں؟ اگر گورنمنٹ نے یہ انتظام چھوڑ دیا ہے تو مسلمان اپنی اتنی بڑی ضرورت کہ ان کی نماز جس سے باقی، ان کا جنازہ جس سے باقی، ان کے بچوں کی دینی تعلیم جس سے باقی، جس سے ہم مسلمان بن کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. قرآن جیسی دولت ہمارے گھروں میں موجود ہے. کیا مسلمان اتنا بھی نہیں کر سکیں گے؟ اگر حکومت نے کوئی انتظام نہ کیا تو یہ مل جل کے کیا اتنا بھی نہیں کریں گے کہ اپنی اتنی بڑی ضرورت کو باقی ہے. اتنی بڑی ضرورت ہماری ضرورت ہے، ہر آن ہر گھڑی ہماری ضرورت ہے. خالی قرآن کو یوں نہ سمجھے کہ بھئی کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہماری روٹین بنی ہوئی ہے، بلا اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید پڑھ لیا جی بس جی مقصد پورا ہو گیا. یہ مقصد اتنا ہی نہیں ہے، اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، بخشش ہوتی ہے، رعایت ملتی ہے، خدا راضی ہوتا ہے، ساری باتیں ہیں. لیکن اس قرآن میں تو آپ کی زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں تعلیمات موجود ہیں کہ کس شعبے کو کس طرح چلانا، اسی قرآن میں تو ہے. لیکن مصیبت یہ آن پڑی کہ ہمارے مسلمان حکمرانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہ ان کو پتہ چلتا ہے، ان کو چھوٹی سی صورت بھی نہیں آتی ہے. اور کافروں کے بعد لوگوں نے، بعض ایسے ملک ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کے بنائے ہوئے قوانین اور قرآن و سنت کے بنائے ہوئے قوانین، وہ کہتے ہیں ویسے تو ہم نہیں مانتے، لیکن جو ان کے قانون ہیں وہ اتنے پائیدار ہیں اور اتنے بہترین ہیں، ہم اپنے نظام کو ان کے تحت چلاتے ہیں. وہ چلاتے ہیں تو وہ دنیا میں باقی ہے، اور ہم چھوڑتے ہیں، ہم دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں. اگر ہم نبی کے قانون کو چلائیں، قرآن کے قانون کو چلائیں، صحابہ اکرام کے نظام کو اپنے نظام میں لائیں، تو یقین سمجھو پھر آپ کے مقابلے کا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا.
یہ پکی بات ہے. اور جب تک صرف ہم زبان سے کہتے رہیں گے، اپنی طور پہ میدان میں نہیں اتریں گے، تو پھر اسی طرح پریشانی ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے سچی محبت، قرآن کو پڑھے بھی، سیکھیں، سمجھیں، اس کا ترجمہ تفسیر سمجھیں، اس کے الفاظ ٹھیک کریں اور صحابہ اکرام سے محبت رکھیں. جو بات بھی، جو عمل بھی ہو، اس کے پیچھے صحابہ ضرور ہوں گے. صحابہ کے بغیر ہم سب کچھ نامکمل ہے. نہ ہماری نماز رہتی ہے، نہ ہمارا قرآن رہتا ہے، نہ ہماری نماز جنازہ رہتی ہے، نہ ہمارا دین باقی رہتا ہے. حتیٰ کہ وضو کا طریقہ بھی آپ کو صحابہ بتلائیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور نے پہلے ایسے ہاتھ دھوئے، حضور نے کلی کی، حضور نے ناک میں پانی ڈالا، حضور نے چہرہ دھویا، حضور نے بازو دھوئے، حضور نے مسح کیا، حضور نے پیر دھوئے. اس کے سارا کا سارا نقشہ الحمدللہ ہمارے پاس صحابہ کی وجہ سے موجود ہے. ایسی سارے تو صحابہ سے محبت کرو گے انشاءاللہ، دل سے سچی محبت. کہیں بھی صحابہ کے خلاف میں بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں. خدا نے رضا کا اعلان کر دیا کہ میں صحابہ کی مقدس جماعت سے راضی ہو چکا ہوں، وہ میرے سے راضی ہیں، وہ میرے سے ڈرنے والے ہیں. خدا نے کہیں کہا نبی جی تیری مقدس جماعت کا میں نے امتحان لیا. اللہ جی کیسے امتحان لیا؟ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. اندر سے، اندر کیا چیز ہے، کہ اندر کیا چیز ہے. لہذا جب میں نے ان کے دلوں کو چیک کیا تو تقویٰ ہی تقویٰ نظر آیا، تقویٰ ہی تقویٰ نظر آیا، محبت ہی محبت نظر آئی. وہ کوئی اوپر زبانی کلامی، ہم تو زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، سر کٹوا دیں گے، گردن کٹوا دیں گے. صحابہ کرام نے گردن کٹوا کے دیکھے، بچوں کو یتیم کروا کے دکھایا، اور صرف دین کے لیے، کوئی دنیا کا مفاد نہیں تھا. اس لیے میرے دوستو ہم قربان جائیں ان صحابہ کے، ان کے نقشہ قدم پہ چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اور مرنے کے بعد بھی 100% کامیاب ہو جائیں گے. ان ائمہ اکرام نے مجھے شروع میں کہا وہاں تو ہم سے کوئی بولتا بھی نہیں ہے، وہاں تو ہم سے کوئی سلام بھی نہیں کرتا، ہمارا وہاں دل نہیں لگتا. لیکن بھی جانتے نہیں، ابھی وہ لوگ جانتے نہیں ہیں. جب جان جائیں گے تو سلام بھی کریں گے، محبت بھی کریں گے. آج میں نے یہاں آگے دیکھا تو مجھے نرالی محبت نظر آئی. یہاں کے نمازیوں نے ماشاءاللہ اپنے ائمہ اکرام سے بہت محبت، حالانکہ ابھی تو 1 سال کا عرصہ گزرا ہے. انشاءاللہ جب یہ آگے بڑھیں گے، ان کے کام دیکھیں گے، یہ محبت اور آگے بڑھے گی اللہ کے فضل و کرم سے. آج اتنا بڑا مجمع ہے، آپ لوگوں نے انتظامات کیے ہیں مل جل کے. اللہ رب العزت آپ کے انتظامات کو قبول فرمائے، اور خصوصاً ملک ظاہر صاحب بہت ہی پیارے بنتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. ایسی خوبصورت مسجد محبت سے بنائی ہے، اور اس کو آباد کرنے کے لیے ہر عمر کوشش کی ہے. اور اپنی سکیم کے اندر ایک مسجد سب سے پہلے بناتے ہیں. ابھی سکیم شروع نہیں ہوتی، مسجد پہلے بن جاتی ہے. اللہ کے گھر کو پہلے تعمیر کرنا ہے، اس کا پورا خیال رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. خدمت کے لیے ہمیں کہا ہوا ہے، پہلی مسجد بنی، میں نے تھوڑی سی ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں نے بات کی کہ میری دل کی یہ خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے کم از کم 12 مسجد مدرسے قرآن کی اشاعت کے بنا کے مروں. انہوں نے یہ الفاظ بولے، اچھا نہیں یہ تمنا بڑی اچھی ہے. انہوں نے بولا پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دینی خواہش کو ہمارے ساتھ مل کے پوری کر دے. آج الحمدللہ 5 مسجدیں وہ تیار کر کے بنا کے ہمیں دے چکے ہیں، اور ہمارا مرکز جامعہ علی کے مرتضیٰ نیشنل کالونی میں ہے. اس وقت شاپور سمیت 950 بچہ وہاں پہ اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. آپ لوگوں کا جب بھی ذہن بنے، اللہ تعالیٰ جب بھی دل میں ڈالے، یہ بچے خدا کی نعمتیں ہیں، یہ خدا تعالیٰ نے ہماری امتحان کے لیے پیدا کیے ہیں کہ یہ بندے کیا کرتے ہیں میرے. لہذا ان بچوں کو آپ حافظ قرآن بنانے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے ہم کیا الحمدللہ بہترین طریقے سے حافظ بنائیں گے. جیسے اس بچے نے قرآن سنایا، آپ کا بچہ بھی سنا سکتا ہے، آپ کی بیٹی بھی ایسا کر سکتی ہے. بچیوں کا علیحدہ ہے، بچوں کا علیحدہ ہے، بہترین انتظام ہے. اور ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی انتظام ہے. عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک بچہ جو حافظ قرآن بنتا ہے، مڈل تک وہ عصری تعلیم بھی حاصل کرتا ہے.
جس کے نتیجے میں حافظ بننے کے بعد دینی اداروں میں تقریباً ہر جگہ پہ میٹرک کروایا جا رہا ہے۔ بورڈ کا امتحان بڑی آسانی سے 2 سال کے اندر ہمارے طلباء دے دیتے ہیں۔ کتنی وقت کی بچت ہے۔ اب اس بچے نے ماشاءاللہ جامعہ اشرفیہ سے دورہ حدیث کر چکے ہیں اور ساتھ ساتھ بی اے بھی ان کا مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آپ ان کے لیے دعا کریں، نظر بد سے اللہ بچائے۔ ہم ان کو پی ایچ ڈی کروائیں گے انشاءاللہ، دین میں پی ایچ ڈی کروائیں گے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کے لیے سب کچھ ہوگا اللہ کے فضل سے۔ دعا کو ہے ہمارے لیے انشاءاللہ۔ چلو دعا کرتے رہیں، تعاون کو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، جس کے دل میں آئے گا وہ کرتا رہے گا۔ اپنے بچوں کو بھیجیں، فائدہ اٹھائیں، خود بھی قرآن مجید پڑھنے کا شوق ظاہر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے انتظامات کر سکیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہم سارے احباب کے لیے جو بیٹھے ہیں سب کے لیے خوب دعا کریں گے۔ جو کہہ دیتا ہے ہم بھی دے دیتے ہیں، جب یاد رہ جاتی ہے بات۔ ہمارے انتہائی محترم بھائی منصور ترکی صاحب اور اس طرح دوسرے کون سے بھائی ہیں صاحب اور بھٹی، ماشاء اللہ 3 سارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کی بخشش فرمائے اور ان کی والدہ موجود، اللہ برکت کی زندگی نصیب فرمائے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کے والدین موجود ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی ان کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ان کی قدر کریں، عزت کریں، احترام کریں۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے اپنا خیر کا کام کر کے ہاتھ اٹھانا یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ دوسروں کو بھی کہیں، خود بھی اٹھائیں، انشاءاللہ وہ قبر میں لیٹے ہوئے آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ خالق ہم نے قرآن مجید کو سنایا ہے، اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ کبھی کوتاہی کو معاف فرما۔ یا اللہ سامعین نے نمازی بھائیوں نے سنا ہے، اللہ مبارک گھڑیوں کے اندر یا اللہ ان کا سننا قبول فرما۔ یا اللہ حالات بھی ایسے تھکاوٹ، سارا دن کام کرنا، میری اللہ 20 رکعتیں پڑھنا، تیرے قرآن کو سننا، اللہ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما، اس مشقت کو قبول فرما۔ یا اللہ اس کے بدلے میں اپنی رضا کے فیصلے فرما۔ یا اللہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، کبھی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ تیرے بندے ہیں، کمزور ہیں، تیرے پیارے نبی کی امت کے، یا اللہ ہم بھی اس میں حصے دار ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ نبی علیہ السلام کی اس نسبت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کبھی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تیری ذات جانتی ہے تیرے بندوں کے دلوں میں کیا کیا باتیں ہیں، کیا کیا چاہتے ہیں، ان کی سب نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ رزق کا مسئلہ ہے، برکت والا رزق نصیب فرما۔ کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار برکت والا نصیب فرما۔ ہر قسم کی بے برکتیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیری توفیق سے یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، یا اللہ رمضان کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، اللہ تیری توفیق سے نماز تراویح ادا کی ہے، نمازوں کا اہتمام کیا ہے، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما، کبھی کوتاہی کو معاف فرما۔ بقیہ مبارک مہینے کا حصہ ہم سب کو نصیب فرما، عید کی خوشیاں سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ کام کاج کے لیے ہمارے یہ احباب جب گھروں سے نکلتے ہیں ہر قسم کے حادثات سے ان کی حفاظت فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، گھروں میں محبت نصیب فرما۔ یا اللہ گھروں میں محبت نصیب فرما۔ یا اللہ بھائیوں میں محبت نصیب فرما۔ ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس کے ماں باپ جا چکے ہیں ان کے لیے اجر کا سامان بننے کے لیے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ وہ قبر میں لیٹے ہوئے اپنی اولاد سے خوش ہو جائیں، ان کی اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، نبی کی پیاری سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ
اجمعین اپنے جسموں کے ٹکڑے دبا کر دین ہم تک پہنچایا ہے، کلمہ ہم تک پہنچایا ہے، نماز ہم تک پہنچائی ہے، وضو ہم تک پہنچایا ہے، قرآن ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ تو اپنی رحمت سے صحابہ کرام کی شہادتوں کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ آج ہم لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ عدیت اندے پتر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمت میں اپنی دعاؤں کے جملے ہم پیش کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، ان کے حق میں قبول فرما۔ اللہ صحابہ کی مقدس جماعت کو ہم سے خوش فرما، صحابہ کرام کا تقدس کا ہمیں یا اللہ عبادت کی توفیق عطا فرما، حضور کی ختم نبوت کی دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما، دین حقہ کی دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما، اس قرآن کی اشاعت کی توفیق عطا فرما، دین حقہ کی اشاعت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بزرگ دین کے مختلف شعبوں میں محنت کر رہے ہیں، اللہ کامیابی نصیب فرما، یا اللہ جی کامیابی نصیب فرما۔ مبارک راتیں گزر رہی ہیں، اللہ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں اپنی مہربانی سے قبول فرما، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہم سب کو نصیب فرما، ہمارے اعتکاف میں بیٹھنے والے احباب کا اعتکاف قبول فرما، ان کے لیے مراد مقدر فرما۔ یا اللہ تیرے بندے جو نیک تمنائیں لے کے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے دل تیرے علم میں ہیں، جو باتیں ہیں تیرے علم میں ہیں، مولا اپنی رحمت سے سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، رزق حلال برکت والا نصیب فرما، برکت والی عمر نصیب فرما، لمبی عمر نصیب فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بیمار مسلمان ہیں ان سب کو صحت عطا فرما، خیر و برکت کی زندگی نصیب فرما، اللہ مجھے بھی صحت عطا فرما، ہمارے چھوٹے بھائی جانی استاد صاحب کو صحت عطا فرما، ہمارے کئی نمازی بیمار کو صحت عطا فرما، ہمارے یہاں کے نمازیوں میں سے کوئی بیمار ہو صحت عطا فرما، ان کے گھروں میں کوئی بچہ بیمار ہو صحت عطا فرما، عورتوں میں سے کوئی بیمار ہو صحت عطا فرما، سب کو برکت کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مسلمان جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، تمام کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مردوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، بزرگوں کی حفاظت فرما، مجاہدین کی حفاظت فرما، ان کو ہمت اور طاقت نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے پاس طاقتوں کے خزانے ہیں، اپنے خزانوں سے طاقت نصیب فرما، ہمت اور جرأت نصیب فرما، کفر کے مقابلے میں کھڑے ہیں، تیری ذات کو اللہ کہاں ہے، پالنے والا کہاں ہے، استقامت سے کھڑے ہیں، اللہ کی مدد فرما۔ یا اللہ ٹکڑے تو منظور ہیں لیکن اپنے موقف کو نہیں بدل رہے ہیں، ان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو معامل بننے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کو متحد فرما، ہماری مسلمان حکومتوں کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مساجد مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیت اللہ کی حفاظت فرما، حضور کی مسجد کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان دھرتی پہ جہاں کہیں بھی ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ تو اپنی رحمت سے ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ بٹی احباب یا اللہ جتنے بھی بھائی ہیں سب کو صحت و برکت والی زندگی نصیب فرما، ان کی والدہ کو صحت عطا فرما، برکت کی زندگی نصیب فرما، والد صاحب کی بخشش فرما۔ یہ مجمع بیٹھا ہے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، بخشش کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جن کے والدین موجود ہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان میں سے کوئی ایک ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، دینی مدارس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، کھانے پینے سے بھی بڑی ضرورت دین ہے، دین کی حفاظت کے لیے جان مال لگانے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولادوں کو یا اللہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔
دین حقہ کے لیے اپنے قرآن کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ بات نے جو سنایا ہے رات کی محنت کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نمازیوں نے محبت کی ہے، اہتمام کیا ہے، دعا میں بیٹھے ہیں، پورا قرآن سنا ہے، اللہ اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا یا اللہ، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ ہم یقیناً کبھی کوتاہی کرتے ہیں کہ اللہ تیری ذات کو ناراض کرتے ہیں، ہم تیرے بندے جو ہیں، ہم کمزور جو ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہی جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر قائم دائم فرما، دنیا سے جائیں تو کامل ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ کلمہ طیبہ کو وقت وقت ہماری زبانوں پہ جاری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔